دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ AFJN چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اپنے بڑے ہی دلچسپ اور معلوماتی پروگرام میں۔ جی ہاں، اس کے اندر آپ سیکھ پائیں گے صحابہ اکرام کون ہوتے ہیں، عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے، خلفائے راشدین میں کون افضل ہے، اس طرح کی بہت ساری معلومات انشاءاللہ الکریم آپ اس پروگرام میں سیکھ سکیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے مہمان کی طرف، جو کہ ہیں ہمارے ہشام الدین مدنی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا اللہ پاک آپ کو خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ پہلے کی طرح آپ نے ماشاءاللہ الکریم آج بھی ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا، اللہ کریم اس کو قبول فرمائے۔ تو آئیے AFJN چینل کے ناظرین اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کو۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں سوالات کی جانب۔ جی حضرت، اگر آپ اجازت دیں تو سوالات کیے جائیں آپ سے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ایک سوال یہ کرنا تھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ صحابی کہتے ہیں، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جن خوش نصیبوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پایا اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا، ان خوش نصیبوں کو صحابی کہتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ہم نے صحابی کی تعریف سنی، صحابی کسے کہتے ہیں۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ صحابہ کون ہیں اور ان کی کیا فضیلتیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخلص اور اطاعت گزار لوگ تھے، یہ سچے جانثار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف بے شمار عظمت اور رفعتوں سے نوازا ہے بلکہ ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین کا خلاصہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام لے کر آئے، اور دوسرے وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ عز و جل نے تمام صحابہ اکرام سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب صحابہ اکرام کو بلند و بالا مقامات عطا فرمائے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، وہ اس کی بھنک یعنی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں غم میں نہ ڈالے گی، وہ سب بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ علیہم الرضوان کے لیے قرآن کریم کی شہادت، اور یہ تمام بشارتیں سب کو شامل ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بشارت آئی ہے یہ تمام صحابوں کو کیا ہے، شامل ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کن نجوم، یعنی میرے صحابہ، یہ جمع کا صیغہ، اصحابی یعنی میرے تمام صحابہ کن نجوم، ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، اگر تم ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے صحابہ اکرام کے، اللہ کریم ہمیں صحابہ اکرام کا صدقہ عطا فرمائے۔ آئیے AFJN چینل کے ناظرین اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت اس بارے میں بھی ارشاد فرمائیے کہ اگر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ کوئی مسلمان عبادت کرے، ریاضت کرے تو کسی صحابی کے مرتبے کو پہنچ جائے، تو کیا کوئی مسلمان عبادت کر کے، ریاضت کر کے کسی صحابی تک پہنچ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی مسلمان دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرتا رہے
اور اپنا سر ہمیشہ سجدے میں رکھے پھر بھی اس مرتبے کو نہیں پا سکتا، چاہے وہ قطب ہو، چاہے کتنا ہی بڑا ولی ہو، صحابی کے مرتبے کو نہیں پا سکتا. کیونکہ ہم نے صحابی کی تعریف میں یہی سنا کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف پایا ہو صرف وہی صحابی ہیں، اس مرتبے کو کوئی دوسرا شخص نہیں پا سکتا. یعنی یہ ذہن میں یہ بات رکھنا کہ کوئی نیکیاں کر کے یا مطلب عبادت کر کے صحابہ کے مرتبہ کو پہنچ سکتا ہے، ایسا معاذ اللہ کبھی نہیں ہو سکتا. جی اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرمائے. ایک اور سوال حضرت کرنا تھا آپ سے، جیسے ابھی آپ نے صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کیا، صحابہ کرام میں افضلیت کا بھی کوئی ہے سلسلہ کہ کون افضل ہیں یا سب برابر ہیں؟ افضلیت صحابہ بھی آپ نے ذکر کیا. بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ سے افضل ہیں یا خلفۂ راشدین سے افضل ہیں. تو خلفۂ راشدین میں کون اصحاب آتے ہیں اور ان میں سب سے افضل کون ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے. خلفائے راشدین میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں سیرت صحابہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ عشرہ مبشرہ بھی ایک لفظ کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ میں کون اصحاب آتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے. یوں تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ اکرام کو مختلف اوقات میں جنت کی بشارت اور دنیا ہی میں جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، مگر 10 ایسے جلیل القدر اور خوش نصیب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں جن کو آپ نے مسجد نبوی کے ممبر شریف پر کھڑے ہو کر ایک ساتھ نام لے کر ان کے جنتی ہونے کی خبر سنائی ہے. تاریخ میں ان خوش نصیبوں کا لقب عشرہ مبشرہ ہے، جن کے مبارک ناموں کی فہرست یہ ہے: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. حضرت ایک اور اس میں سوال کرنا تھا، جیسے ابھی آپ نے ماشاءاللہ الکریم عشرہ مبشرہ کے بارے میں بیان کیا، ظاہر سی بات ہے اس میں خلفۂ راشدین بھی شامل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مختصر ان کا تعارف اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک عبداللہ بن ابی قحافہ ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ وہ گورا تھا، جسم دبلا پتلا، رخسار جو ہے رستے ہوئے تھے، آنکھیں حلقہ دار اور پیشانی ابھری ہوئی تھی. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، بیٹے، پوتے سب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور یہ فضیلت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی کو حاصل نہیں، یعنی جن کے بیٹے بھی صحابی ہوں، پوتے بھی صحابی ہوں اور والدین بھی صحابی ہوں. یہ شرف صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. عام الفیل کے 2 برس 4 ماہ بعد مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. اپنی عمر شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی کبھی گوارا نہیں کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں سبحان اللہ جو قرآن و احادیث میں موجود ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق اور عتیق ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انبیاء اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر شرف و فضل نہیں پایا. منگل کے روز مدینہ منورہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے FGN چینل کے ناظرین اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے، ابھی جیسا آپ نے پیچھے بھی بیان کیا، صحابہ اکرام کی فضیلت آپ نے بیان کی، اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. صحابہ اکرام کے تعلق سے اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس بارے میں بھی آپ رہنمائی فرمائیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے
وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ بزرگان دین کا فرمان ملتا ہے، الصحابۃ کلہم عدول، یعنی صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ اکرام کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے ان کی توہین ہوتی ہو یا ان کے بارے میں کمزور بات کرنا، یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ اکرام کی سیرت پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اکرام کا ہمیں صدقہ بھی عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک اور سوال کو ایڈ کرتے ہیں۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ معاذ اللہ اہل بیت کی محبت میں آ کے صحابہ اکرام کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اہل بیت کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح اہل بیت کی عظمت و عزت کی پاسداری لازم ہے، اسی طرح صحابہ اکرام کی عظمت و عزت کی پاسداری بھی لازم ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا ہی پیارا شعر لکھا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ستاروں کی مانند ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، یعنی نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کی مانند ہے۔ اگر کوئی بندہ بحری سفر پر جائے، سمندر میں سفر پر جائے اور اس کے پاس کشتی بھی ہو تو وہ صحیح راہ نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کو تاروں کا علم نہ ہو، اور جب وہ تاروں کو دیکھے گا تو اس کی کشتی بھی سلامت رہے گی اور وہ صحیح راہ پا جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہی کہا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ماشاء اللہ، دل خوش کر دیا آپ نے، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ابھی سماعت کیا کہ صحابہ کرام کی کتنی فضیلت ہے، اور بعض لوگ جو معاذ اللہ اہل بیت کی جھوٹی محبت کا دعویٰ کر کے صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا بھی چاہیے اور ایسے لوگوں کی بھیٹک سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا بھی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں خوب خوب برکت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خاص خیال بھی رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما۔